ہوا گلی اگی، یہی وہ جگہ ہے جہاں عمران خان صاحب نے اپنی اہلیہ جمائمہ کے ساتھ کئی دن گزارے۔ پہاڑوں کی بلندی پر واقع ایک خوبصورت اور دلکش مقام، ٹھنڈی ہوائیں، سادہ ماحول اور فطرت کا سکون، یہاں ہر لمحہ ایک خوبصورت یاد بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو سرکاری عمارتیں ہوتی ہیں نا، وہاں عاشقوں کا راج ہوتا ہے۔ اب اگر آپ یہ دیوار دیکھیں تو یہ سارے عاشق ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد میں اس سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں، اور آج بادل جو ہے کافی زیادہ ہے، لیکن خوبصورتیاں اس سے بھی زیادہ ہے۔ نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ کبھی ایسے موسم میں نکلنا نہیں چاہیے، لیکن جس سفر پہ میں جا رہا ہوں انشاءاللہ وہاں سارے جو ہے جاننے والے ہیں، تو کوئی مشکلات نہیں ہے۔ ورنہ اگر موسم ایسا خراب ہو تو ہرگز سفر پر نہیں نکلنا چاہیے، خصوصاً پہاڑی سفر پر تو بالکل نہیں نکلنا چاہیے۔ میں روانہ ہوا مولانا عثمان کو ساتھ لیے ہوئے۔ راستے ہمارے تھے اور منزلیں ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ پھجگان پہنچ کر ہم جو ہے، یہ اسماعیل ہوٹل ہے ماشاءاللہ، مولانا صاحب بالکل ریڈی ہے، یہاں جا کر ناشتہ کریں گے انشاءاللہ بھی۔ بسم اللہ۔ ملائی ماری ہوئی چائے کی مٹھاس لبوں پر لیے ہم خوابوں کی نرمی میں لپٹے پنیالی کی جانب روانہ ہوئے۔ بارش شروع ہو گئی ہے بھائی صاحب۔ ہلکی بارش کی بوندیں چہرے پر سرگوشی کرتی رہی۔ بائک خاموشی کو چیرتے آگے بڑھتی گئی اور ہم ہریالی کے بیچ ایسے گم ہوئے جیسے راستہ خود ہمیں کہیں لے جا رہا ہو۔ اس بائک کے ہاں ہم اپنا بائک جو ہے کھڑی کرتے ہیں، اور کیا نام ہے حضرت؟ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ ملے، اور پھر ہم بائک جو ہے یہاں پر کھڑی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ جب ہم پنیالی پہنچتے ہیں تو ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں ماشاءاللہ، اور سوشل میڈیا پہ بھی وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ جب آپ کو دکھاؤں گا آپ سمجھ جائیں گے۔ ٹائم پاس کے نام سے ان کا ماشاءاللہ ایک پیج بھی موجود ہے، ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ۔ یہ ہے ہمارے بھائی عثمان شاہ صاحب، اور یہ ہے زہیب شاہ صاحب۔ اب یہ باقاعدہ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہو گئے، بلکہ ہم ان کے ساتھ شامل ہو گئے، کیونکہ یہ علاقہ تو ان کا ہے۔ تو اب یہاں سے انشاءاللہ علاقہ تو ہمارا ہے، لیکن ہم پہلی بار ہی جا رہے ہیں۔ چلے دیکھتے ہیں، آج علاقہ ان کا ہے لیکن دیکھیں ہماری برکت سے یہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت خوشی ہوئی ان سے مل کر، بہت مزیدار سفر۔ مولانا صاحب بھی اپنے چھال میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ، زبردست قسم، اور یہ سفر انشاءاللہ ہمارا ایک یادگار سفر رہے گا۔ وہ سامنے مسلم کوٹ ہے، اور ساتھ ہی مولانا صاحب بھی چمکتے چہرے کے ساتھ تکے تکے ہم جا رہے ہیں، اور راستہ جو ہے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مسلم کوٹ کے بالکل سامنے ہم آتے ہیں نا، اور یہاں سے آپ جب ماشاءاللہ پکل کے نظارے کرتے ہیں، یہ ساری پنیالی ہے ماشاءاللہ، اس طرف آپ کو گدڑ پور کے نظارے ہوں گے، افضل آباد، وہ تاتار ہے، مطلب وہ مانسیرا تک نظارے کر سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں سے۔ بہت ہی بہترین نظارے ہیں یہاں سے، سبحان اللہ۔ یہ پہاڑ بھی کمال کا نکلا۔ ہم ابھی پہنچے ہی تھے کہ جناب پہلے سے بازو چڑھائے امتحان لینے کو تیار کھڑا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہے ماشاءاللہ، اور بادل آپ صرف دیکھیں
मुकम्मल तौर पर आसमान में जो है छाए हुए हैं माशाल्लाह। और इस तरह जब हल्की हल्की बारिश होती है ना और हल्की हल्की हवा धीमे धीमे छाल में, सुभान अल्लाह, उससे सफ़र में बड़ी आसानियाँ हो जाती है। लेकिन साथ साथ हम अल्लाह से ये दुआ भी करते हैं कहीं तेज़ बारिश ना हो जाए, वरना फिर सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये प्यारे बच्चे हमसे मिलते हैं, क्या नाम है? उस्मान। और देखिए एक उस्मान ये है और एक उस्मान ये है। आपका क्या नाम है? तो यही रास्ता है हवागली की तरफ जी। और ये सामने कौन सा इलाका है? और ये ढना किस तरफ है? ऊपर, मतलब ऊपर तो हवागली है ना, उधर हवागली है, यहाँ पे ढना है। अच्छा माशाल्लाह। और ये सामने कौन सी जगह? बांड गई है। और ये टोपना पर है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। हल्की हल्की कोई धूप के नज़ारे भी है, कोई अजीब अजीब निज़ाम है और अल्लाह ही का निज़ाम है, हम क्या कह सकते हैं। जैसे अल्लाह की मर्ज़ी हो उन्हीं की सल्तनत है, तो अजीब अजीब नज़ारे हैं। ये जो हम जा रहे हैं ना, और आप देख रहे हैं ये बाकायदा एक रोड है, कच्चा रोड है, लेकिन हम पैदल क्यों जा रहे हैं? एक तो ये पेट शरीफ भी थोड़ा कम करना है, इसलिए आजकल मेरे पैदल असफार ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि ईरान और अमेरिका जो है लड़ वहाँ रहे हैं और पेट्रोल यहाँ महंगा हुआ है, उसका भी मसला है। तो इसलिए हमने पैदल सफ़र को ज़्यादा तरजीह दी है। वरना यहाँ आप उगी वाले साइड से भी आ सकते हैं, वहाँ से भी रोड है। ये भी एक कच्चा रोड है जिस पे बाइक जा सकते हैं अगर कोई जाने वाला हो। अल्लाह, मौसम साफ़ होता जा रहा है और ये अल्लाह का ख़ास फजल है, क्योंकि हम बारिश से डर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं माशाल्लाह। अभी यहाँ पर जो है हम पहाड़ों के मोटरवे में जा रहे हैं। पता है क्यों? रास्ता बिल्कुल मज़ेदार हुआ, और इसको पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये पहाड़ों का मोटरवे होता है, ज़बरदस्त किस्म का। इस वक्त हम रेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं जो हवा गली का है, और बदबख्ती ये है कि इसका कोई हाल नहीं है। और ये बड़ा तारीख़ी रेस्ट हाउस हुआ करता था अंग्रेज़ दौर का, फिर 2005 के ज़लज़ले में ये गिर गया था, जो अंग्रेज़ दौर की इमारत थी, और दोबारा ये जो बनी है इसका कोई हाल नहीं है। बहुत अच्छी इमारत बनी है, लेकिन न इसमें किसी की ड्यूटी है और ना यहाँ टूरिज़म के लिए कोई सहूलतकारी। ये जो है बहुत दर्द दिल है इसमें, लेकिन क्या करें। जब हम रेस्ट हाउस पहुंचते हैं तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन ये अल्लाह का ख़ास फजल था हम पे कि हम यहाँ पहुंचने के बाद हम पे बारिश बरसी है, और यहाँ जो है कुछ सर छुपाने के लिए जगह है। अच्छा, ये जो सरकारी इमारतें होती है ना, वहाँ आशिकों का राज होता है। अब अगर आप ये दीवार देखें तो ये सारे आशिक हैं जो दीवारों को भर देते हैं। कहीं ए लाव लिखा होता है, कहीं ए जी लाव लिखा होता है, कहीं फलां लाओ, कहीं कहाँ। ये देखिए सारे ये सारे आशिक है, आशिक। ये जो सूखे आशिक होते हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। क्या ख्याल है भाइयों?
ہوا گلی صرف ایک مقام نہیں بلکہ قدرت کا وہ شاہکار ہے جہاں زمین اور آسمان ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہاں کی بلندی سے ایک طرف علاقے پکل کے وسیع نظارے تو دوسری طرف علاقے اگرور کی خوبصورتی دل کو سکون بخشتی ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر محسوس ہوتے ہیں جیسے ہوا خود راستہ بنا کر اس وادی سے گزرتی ہے، اسی لیے شاید اسے ہوا گلی کہا جاتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، سبز پہاڑوں کی چادر اور دور تک پھیلا ہوا روشن آسمان، ہر منظر رب کائنات کی عظیم قدرت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنی چھوٹی حیثیت اور خالق کی عظمت کو ایک ساتھ محسوس کرتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک جاتا ہے اور صرف فطرت بولتی ہے یہ سب کچھ اتفاق نہیں، یہ رب کی تخلیق کا کمال ہے۔ ہوا گلی کی اس دلکش بلندی پر جہاں فطرت اپنی پوری رعنائی کے ساتھ جلوگر ہے، وہاں ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جو اس مقام کی اصل پہچان بن چکی ہے، اور وہ ہے چچا بنارس۔ یہ وہ انسان ہے جو کسی سرکاری عہدے یا تنخواہ کے بغیر اس ریسٹ ہاؤس کی حفاظت، دیکھ بھال اور مہمان نوازی اپنی جیب اور اپنے خلوص سے کرتے ہیں۔ ہر آنے والے مہمان کے لیے ان کی مسکراہٹ، ان کی گرم چائے اور ان کی بے لوث خدمت ایک یادگار تجربہ بن جاتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ جگہ صرف عمارت نہیں بلکہ ان کے دل کا حصہ ہے۔ اسی جذبے اور خدمات کے پیش نظر ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ حکومت وقت چچا بنارس یا ان کے خاندان کے کسی فرد کو باقاعدہ طور پر اس ریسٹ ہاؤس کا ملازم مقرر کرے، تاکہ ان کی خدمات کو نہ صرف تسلیم کیا جائے بلکہ انہیں باقاعدہ عزت، تحفظ اور معاونت بھی فراہم کی جا سکے۔ یہ صرف ایک ملازمت نہیں ہوگی بلکہ اس خلوص کو سرکاری سطح پر سراہنے کا ایک خوبصورت اقدام ہوگا جو برسوں سے بغیر کسی لالچ کے اس مقام کی خدمات کر رہا ہے۔ آج کی ویڈیو یہی تک، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، اور ہاں اگلی قسط کا انتظار کیجیے انشاءاللہ۔